عید کے دوسرے دن کی محبت۔ ایک خوبصورت اور جذباتی عید اسپیشل کہانی۔ عید کا دوسرا دن تھا۔ صبح کی نرم دھوپ پورے محلے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہر گھر سے کھانوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ کہیں بریانی بن رہی تھی، کہیں کباب، کہیں چائے کے ساتھ ہنسی مذاق چل رہا تھا۔ بچے نئی عید گن رہے تھے اور عورتیں ایک دوسرے کے گھروں میں پلیٹیں بھیج رہی تھیں، مگر اس سارے شور کے درمیان عائشہ کے دل میں عجیب سی خاموشی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی۔ سامنے گھر میں بچے کرکٹ کھیل رہے تھے، مگر اس کی سوچیں کہیں اور تھیں۔ صرف ایک چہرہ بار بار اس کے ذہن میں آ رہا تھا، احد۔ کل عید کے دن جب وہ اپنے والد کے ساتھ ان کے گھر آیا تھا تو عائشہ نے بس چند لمحوں کے لیے اسے دیکھا تھا، مگر وہ چند لمحے اس کے دل میں اتر گئے تھے۔ سفید کرتا، ہلکی سی مسکراہٹ، نرم لہجہ۔ پتہ نہیں کیوں مگر عائشہ کو لگا جیسے وہ اسے پہلے سے جانتی ہو۔ عائشہ، امی کی آواز سن کر وہ چونک گئی۔ جی امی، یہ مٹھائی اور گوشت والی پلیٹ سامنے نئے پڑوسیوں کے گھر دے آؤ۔ عائشہ نے جلدی سے دوپٹہ لیا اور پلیٹیں اٹھا لی، مگر جیسے ہی امی نے اگلا جملہ کہا اس کی دل کی دھڑکن رک گئی۔ وہی لوگ آئے ہیں کل جن کے ساتھ احد آیا تھا۔ عائشہ نے فوراً نظریں جھکا لیں تاکہ امی اس کے چہرے کی گھبراہٹ نہ پڑھ سکیں۔ وہ آہستہ آہستہ دروازے تک گئی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، یا اللہ وہ سامنے نہ آ جائے، مگر قسمت شاید کچھ اور چاہتی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، سامنے احد کھڑا تھا۔ السلام علیکم۔ عائشہ چند لمحے بول ہی نہیں سکی۔ وعلیکم السلام۔ احد نے مسکراتے ہوئے پلیٹ لی۔ لگتا ہے آپ مجھے دیکھ کر حیران ہو گئیں۔ عائشہ ہلکا سا گھبرا کر بولی، نہیں، ایسی بات نہیں، ویسے کل آپ پورا دن مہمانوں میں مصروف رہیں، بات ہی نہیں ہو سکی۔ عید پر سب ہی مصروف ہوتے ہیں۔ احد ہنس پڑا، لیکن آج تو دوسرا دن ہے۔ یہ سن کر عائشہ کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اسی وقت اندر سے ایک بوڑھی آواز آئی، احد بیٹا کون آیا ہے؟ نانی سامنے والے گھر سے پلیٹ آئی ہے۔ احد کی نانی باہر آئیں اور محبت سے بولی، ارے آؤ بیٹا، اندر آؤ۔ عائشہ نے فوراً انکار کیا، نہیں آنٹی، امی انتظار کر رہی ہوں گی، صرف 5 منٹ۔ مجبوراً عائشہ اندر چلی گئی۔ گھر بہت خوبصورت تھا۔ دیواروں پر پرانی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ کمرے میں عید کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ احد کی نانی بہت پیار سے باتیں کرنے لگی، بیٹا تم لوگ کب سے یہاں رہ رہے ہو؟ جی بچپن سے۔ اچھا، احد بھی بچپن میں یہاں آیا کرتا تھا، اب تو پڑھائی کی وجہ سے کم آتا ہے۔ عائشہ نے پہلی بار حیرانی سے احد کی طرف دیکھا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آرکیٹیکچر پڑھ رہا ہوں لاہور میں۔ وہ اور آپ؟ میں اردو لٹریچر پڑھتی ہوں۔ احد مسکرایا، اسی لیے آپ کی باتوں میں اتنی نرمی ہے۔ عائشہ شرما گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس گھر آ گئی، مگر اب اس کے دل کی حالت بدل چکی تھی۔ رات کو وہ چھت پر گئی تو ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ دور کہیں قوالی کی آواز آ رہی تھی۔ اچانک سامنے والی چھت پر احد نظر آیا۔ دونوں چند لمحے خاموش ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر احد نے آہستہ سے ہاتھ ہلایا۔ عائشہ بے اختیار مسکرا دی۔ یہ شاید ان کی پہلی خاموش دوستی تھی۔ اگلے دن محلے میں باربیکیو کا پروگرام تھا۔ سب لوگ ایک ہی گھر کی چھت پر جمع تھے۔ بچے شور مچا رہے تھے، بڑے لوگ باتیں کر رہے تھے۔ عائشہ اپنی کزنز کے ساتھ بیٹھی تھی، مگر اس کی نظریں بار بار احد کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ احد کبھی بچوں کے ساتھ ہنس رہا تھا، کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ پھر اچانک لائٹ چلی گئی۔ پورا محلہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ سب لوگ شور مچانے لگے۔ عائشہ نے موبائل نکالنے کی کوشش کی، مگر اچانک اس کا پاؤں پھسلا۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ کسی نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ احد، سنبھل کر۔ عائشہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اندھیرے میں صرف ان دونوں کی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اگر میں نہ پکڑتا تو آپ گر جاتی۔ شکریہ۔ ویسے آپ ہر وقت اتنی جلدی میں کیوں رہتی ہیں؟ اور آپ ہر وقت اچانک سامنے کیوں آ جاتے ہیں؟ احد ہنس پڑا۔ اسی لمحے بارش ہو گئی۔
لوگ جلدی جلدی نیچے جانے لگے مگر عائشہ اور احد وہیں کھڑے رہ گئے۔ ہلکی ہلکی بارش، ٹھنڈی ہوا اور عید کی جگمگاتی رات۔ احد نے ہنستے ہوئے کہا، پتہ ہے مجھے بارش ہمیشہ سے پسند تھی۔ کیوں؟ کیونکہ بارش میں لوگ سچے لگتے ہیں، اور ابھی تو مجھے لگ رہا ہے یہ رات زندگی کی سب سے خوبصورت رات بن رہی ہے۔ عائشہ خاموش ہو گئی۔ پہلی بار کسی کی باتیں اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ دن گزرتے گئے، عید ختم ہو گئی، مگر احد اور عائشہ کی باتیں بڑھتی گئیں۔ کبھی چھت پر سلام دعا، کبھی گلی میں مختصر ملاقات، کبھی بچوں کے شور میں چھپی نظریں۔ یہ محبت آہستہ آہستہ دلوں میں جگہ بنا رہی تھی۔ پھر ایک دن اچانک احد نے کہا، ہم شاید اگلے ہفتے واپس لاہور جا رہے ہیں۔ یہ سن کر عائشہ کا دل جیسے رک گیا۔ اتنی جلدی؟ ہاں، یونیورسٹی کھل رہی ہے۔ پہلی بار عائشہ کو احساس ہوا کہ وہ احد کو کھونا نہیں چاہتی۔ اس رات وہ بہت دیر تک جاگتی رہی۔ بارش ہو رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی کہ اچانک موبائل پر ایک میسج آیا۔ چھت پر آ سکتی ہیں؟ یہ احد تھا۔ عائشہ دھڑکتے دل کے ساتھ چھت پر گئی۔ احد سامنے کھڑا تھا۔ ہوا بہت تیز چل رہی تھی۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے۔ پھر احد نے جیب سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ یہ آپ کے لیے ہے۔ یہ کیا ہے؟ کھول کر دیکھیں۔ عائشہ نے ڈبہ کھولا۔ اندر ایک خوبصورت سا قلم تھا اور ساتھ ایک چھوٹا سا کاغذ۔ اس پر لکھا تھا، کچھ لوگ عید کے چاند جیسے ہوتے ہیں، صرف ایک بار نظر آتے ہیں مگر ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں۔ عائشہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آپ واپس آ جائیں گے نا؟ احد نے مسکرا کر کہا، اگر کوئی دل سے انتظار کرے تو انسان ضرور واپس آتا ہے۔ بارش تیز ہو گئی مگر اس رات دونوں کے دلوں میں ایک نئی محبت جنم لے چکی تھی۔ 3 مہینے گزر گئے۔ عائشہ ہر شام چھت پر جا کر آسمان دیکھتی۔ احد کبھی کبھار میسج کرتا، کبھی کوئی شعر بھیج دیتا۔ پھر ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ امی نے خوشی سے آواز لگائی، عائشہ مہمان آئے ہیں۔ عائشہ باہر آئی اور سامنے احد کھڑا تھا۔ اس بار وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ اس کے والدین بھی تھے۔ امی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ بیٹا، یہ لوگ تمہارے لیے رشتہ لے کر آئے ہیں۔ عائشہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ احد نے خاموشی سے اسے دیکھا اور ہلکا سا مسکرا دیا، وہی مسکراہٹ جس نے عید کے دوسرے دن ایک محبت بھری کہانی شروع کی تھی۔ پیارے ساتھیوں، میری اس کہانی کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اس ویڈیو کو شیئر کریں۔